میں کل بھی میں نے چشمہ میں کہا تھا کہ یہ کہانی نامکمل رہے گی اور ادھوری رہے گی جب تک کہ میں چین کا اس میں ذکر نہ کروں. چائنا نے $5 بلین پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے رول اوور کیے. ساورن لونز تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی. کمرشل لونز جو ہیں ان کو رول اوور کرنا یہ آسان بات نہیں ہوتی. یہ اس میں ساورن لون بھی شامل ہے، اس میں کمرشل لون بھی شامل ہے. تو میں بالکل آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ $5 بلین اس وقت ٹائملی رول اوور نہ ہوتے تو خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے یا بہت ہی مشکل حالات میں ہوتے. اب آئیں آگے کہ یہ بریدنگ سپیس جو ہے یہ ہمیں ملی ہے ٹو ریفارم اینڈ ریسٹرکچر اور archaic structure. It is so archaic کہ جس کا حد و حساب نہیں ہے. میرے دل میں آپ سب کے لیے بے پناہ احترام ہے. آپ بڑے عظیم پاکستانی ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں، مہنگے لونز لیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، لیبر کو سنبھالتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ میں درجہ اتم موجود ہیں. لیکن مجھے اجازت دیجیے بطور آپ کے ایک بھائی کے، ایک پاکستانی کے، اور کچھ تھوڑی بہت کاروباری تجربہ رکھنے کے حوالے سے Please tell me in all honesty کہ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل، ان کی گارمنٹس، ان کے وہ پوری 100% امپورٹ کرتے ہیں کاٹن. They are way ahead of Pakistan in terms of exports. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری کاٹن جو ہے وہ ایک زمانے میں 14 ملین بیلز پہ گئی تھی. آج پچھلے سال اس سے پچھلے سال 3-4 ملین بیلز پہ رہ گئی. اس میں میں آپ کو جو ساری بات کر رہا ہوں، میں I'm not trying to hold you responsible. What I'm saying is کہ it is our collective failure. Governments over the time یہ ان کا فیلئر ہے اور آپ ہم سب کا، آپ کا. دیکھیے میں آپ کو بڑی خدا لگتی بات کرنا چاہتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ وی ہیو ناؤ بین لیونگ ان اے رجیم ویئر انڈسٹری ہیز بیکم نتھنگ بٹ رینٹل انکم. ہم کمپٹیشن کو فیس کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے. ہمیں اپنا ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنیکس لانے کے لیے ہمیں وہ پیسہ لگتا ہے، وہ گوارا نہیں ہے. حکومت کے تئیں جو فیسیلیٹیشن اور جو سپورٹ آپ کو چاہیے وہ ہوئی نہیں ہے بالکل. جو پیسہ ان ریسرچ سینٹرز کو میں جانا چاہیے تھا جہاں پر لیٹس سے فار ایگزامپل شوگر کین سیس، وہ شوگر کین سیس کلیکٹ ہونا تھا اور اس کے لیے وہ دیہاتوں میں اپنا اس سڑکیں بننی تھیں، اپنا فارم ٹو مارکیٹ روڈز اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تاکہ پر ایکڑ گنے کی پیداوار بڑھے اور دوسرے جو سکرس کانٹینٹ جو ہے اس میں زیادہ مٹھاس آئے. اور جو دوسرے آج دنیا میں جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں کہ کس طرح ملاسس سے آپ آگے اس کو اپنے کنورٹ کرتے ہیں انٹو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ اینڈ دین ایکسپورٹ دم. سب ٹھپ بالکل. صرف جی اپنا گنا لگاؤ اور اپنا چینی بناؤ اور بیچو اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ پیسہ جو شوگر سیس کا ہے وہ اب کہاں لگتا ہے کہاں نہیں لگتا، یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جب میں یہاں پر تھا پنجاب کا خادم، 100 ارب لگایا میں نے اپنا فارم ٹو مارکیٹ دیہاتوں کے روڈز بنانے کے لیے. وہ ہائی کوالٹی روڈز بنی لیکن وہ بننی چاہیے تھی شوگر سیس سے. تو یہ ہیں وہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں آپ کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو پہلے امبیرس کرنے کے لیے. اور پورے جتنے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم ترقی و خوشحالی کا ایک دور لے کے آئیں، اس سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے اٹس ناؤ اور نیور. وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 90 کی دہائی میں ایک اکنامک کا ریفارم پروگرام میاں نواز شریف نے 1990 میں بطور ان کی جو انتخاب ہوا پرائم منسٹر آف پاکستان،
ٹائم فرسٹ ٹرم میں انہوں نے اکنامک ریفارمز کی، جس میں کرنسی کو بھی انہوں نے ان کو اوپن کر دیا، جو باسکٹ آف کرنسیز کا خاتمہ کیا، اعتماد کیا سرمایہ کاروں کے اوپر، بزنس مین کے اوپر، قوم کے اوپر. اس کے کتنے زبردست نتائج نکلے. اور منموہن سنگھ جو زمانے میں ان کے فائنانس منسٹر تھے میرے خیال میں، انہوں نے اس کو ڈٹو اس کو ریپلیکیٹ کیا، اس کو کاپی کیا کہ بھئی ایک پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے ہندوستان میں لے کے آنا ہے. اور کیا انہوں نے ایگزیکٹلی. ورنہ ان کی جو اکانومی تھی وہ تو ہم سے بھی زیادہ بالکل ٹوٹلی واٹر ٹائٹ تھی. ان کی اتنی زیادہ ان کی کوڈل فارمیلٹیز ہوتی تھی اور اتنے آرکیک پروسیجرز تھے ہم سے بھی زیادہ. اور ان کی انڈسٹری بے پناہ زیادہ وہ نیشنلائز تھی. ہماری تو 71 میں ہوئی تو مولانا نہرو نے تو 50 میں ہر چیز نیشنلائز کر لی تھی انہوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے آگے تھے آج ہندوستان کا اور ہم کا. تو یہ ہے وہ چیلنج ہمارے سامنے. اس کو ہم نے اپنا بہت سنجیدگی کے ساتھ بڑی ایمانداری سے دیکھیں. پروفٹس کمانا آپ کا حق ہے، کوئی اس سے آپ کو نہ چھین سکتا ہے، نہ کسی کو اوپر اس کو اعتراض کرنا چاہیے. But that does not mean that the story ends with profits. Profits must then be, invested into further industrialization, further research and development, job opportunities, more efficiency, more competition, cost of production, and become competitive. Not rely on doles and those lollipops from the government of Pakistan. تو یہ آج تک ہوتا رہا ہے. میں معافی چاہتا ہوں یہ دہائیوں پر محیط ہے بالکل بات. تو آج اگر یہ IMF کا یہ پروگرام ہوا ہے اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا. 10-12 دن پہلے اسی گورنر ہاؤس میں تو میں نے فائنانس صاحب کہا کہ قوم کو بتا دیں کہ ہم نے IMF کی پروگرام کی منظوری کے لیے یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں. کوئی چیز چھپائیں نہ تاکہ کل کو یہ کہیں گے لو جی یہ تو ہمیں بتایا نہیں حکومت نے اور یہ کر لیا. چنانچہ اس وقت بھی سارا بتایا انہوں نے پریس کانفرنس میں، اپنی یہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں بتا چکے تھے. اور پھر کل بھی میں نے ان کو وہاں پر جب میں نے صبح میٹنگ کی میں نے ان سب کا فائنانس منسٹر کا ان کا سب کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا ہمیں قوم کو بتا دیں کہ بجلی کے نرخوں میں بدقسمتی سے ہمیں یہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ IMF کی ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہم کہاں لے جائیں. اب جہاں تک یہ بات ہے، دیکھیے میں آپ سے بڑے ادب سے اور انکساری سے بات کر رہا ہوں.